السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہمیشہ سے اس بات پہ بلیو کرتا رہا ہوں کہ چینج جو ہے وہ بہت ضروری ہے زندگی میں. اگر آپ نے زندگی میں گرو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا. اور میں آپ لوگوں سے آج بریفلی اپنا جرنی شیئر کروں گا کہ جی اگر میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں تو اس کو میں نے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کیا. میری جو پہلی جاب تھی وہ ایبٹ آباد میں تھی، ایک ادارے میں. میں نے وہاں پہ 5-6 سال کام کیا، لیکن میں ہمیشہ سے ریسٹ لیس رہا. میں نے اس دوران ہی اپنی گریجویشن بھی کی، اور پھر میں نے وہاں سے جو ہے نیکسٹ جو مجھے اپرچونیٹی ملی وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کراچی میں، کہ میں ایبٹ آباد سے ایک دم سے کراچی گیا اور ایک دوسرے ادارے کو جوائن کیا. وہاں پہ کچھ عرصہ میں رہا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں میری گروتھ نہیں ہونی ہے، کیونکہ ان سائڈ اسٹرکچر ایسا تھا کہ وہاں پہ سالوں سال لگ جانے تھے اور میری کیریئر گروتھ بھی کچھ نہیں ہونی تھی. اور میں سمجھ گیا کہ یار یہاں سے موو کرنا ضروری ہے. تو پھر میں نے دوبارہ کوشش کی اور پھر میں ایک بینک کو جوائن کیا پشاور میں. اس بینک میں نے 2-2.5 سال کام کیا. اس دوران میں نے اپنا پہلا ماسٹر بھی کر لیا تھا انگلش لٹریچر میں. اس بینک میں نے 2-2.5 سال کام کیا. پھر مجھے ایک اور اپرچونیٹی ملی دوسرے بینک میں، اس بینک کو میں نے جوائن کیا. اس دوران میں کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہا تھا. میں نے 2 دفعہ CSS کوالیفائی کیا. ایلوکیشن نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی تھی، میری قسمت میں سول سروسز میں جانا نہیں تھا، میرا رزق کہیں اور لکھا ہوا تھا. تو میں نے اپنے جرنی کو کنٹینیو رکھا، لیکن میں رکا نہیں. میں ریسٹ لیس تھا ہمیشہ. میرے اندر یہ ایمبیشن، یہ عرض رہتی تھی کہ میں نے جو ہے آگے بڑھنا ہے اور چیزوں کو اور بہتر طریقے سے اپنے کیریئر میں لے کے چلنا ہے. اس میں میری اپنی گروتھ بھی تھی، میری فیملی کی گروتھ بھی تھی. میری 2000 میں شادی ہوئی، اور جو ہے اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اس دوران ہی میں نے شادی سے پہلے ہی میں نے MBA بھی کر لیا تھا. اور جب میری شادی ہوئی تو پھر میں نے سوچا، اور میرے اندر ایک اور جو ہے ویژن اور ایک اور امیجنیشن نے پیدا ہوئی کہ مجھے PhD کرنی چاہیے. تو میں اس کے لیے ایکسپلور کرتا رہا. پھر مجھے نمل اسلام آباد میں اپرچونیٹی ملی، اور میں پشاور میں اپنے سیٹلڈ جاب کو چھوڑ کے، اپنی سیٹلڈ پوزیشن کو چھوڑ کے اسلام آباد موو کیا. میں نے وہاں پر میرے لیے فائنینشیل چیلنجز تھے، لاجسٹک کے چیلنجز تھے. میں نے اپنی PhD کا آغاز کیا وہاں سے، لیکن میں نے اپنی جرنی کو روکا نہیں. اس دوران مجھے ٹیلی کام کمپنی میں اسلام آباد میں ایک اپرچونیٹی ملی. جو ہے اس اپرچونیٹی کو بھی میں نے اویل کیا. بینک آف خیبر کی جاب کو میں نے چھوڑا اور میں نے ٹیلی کام میں ایز اے ہیڈ آف HR اینڈ ایڈمنسٹریشن جوائن کیا. کچھ عرصہ وہاں پہ کام کیا. اس دوران مجھے ایک اپرچونیٹی بنگلہ دیش میں ملی. میرے ساتھ سینئر لوگ تھے جو ہے PhD کے دوران، وہ میرے ساتھ تھے اور ان نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا. اور پھر میں بنگلہ دیش چلا گیا. وارا ٹیلی کام کا پہلا اوورسیز آپریشن تھا، اس کو میں نے ایز اے ہیڈ آف HR جوائن کیا. وہاں پر میری لرننگ ہوئی، میرا ایکسپوجر ہوا. وہ ایک گرین فیلڈ آپریشن تھا، اینڈ دیٹ واز اے گریٹ اپرچونیٹی. 4 سال وہاں میں نے کام کیا، اور میری فیملی نے بھی میرے ساتھ موو کیا. تو اس دوران میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری ایک ہاریزانٹل گروتھ تھی. بچے بھی نئے کنٹریز میں جا رہے تھے، وہاں پہ ان کی لرننگ تھی. میری مسز ہیں، ان کا ایکسپوجر تھا. تو اوور آل ایز اے فیملی ہم لوگ گرو کر رہے تھے. وہاں 4 سال کام کرنے کے بعد پھر دوبارہ میں نے UNDP پاکستان کو جوائن کیا، اور یہاں میں نے 5.5 سال کام کیا. تو یہاں کام کرنے کے بعد پھر میرے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ساری عمر جاب کرتا رہوں، مجھے اپنے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیوچر جنریشن کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچوں کو ملک سے باہر لے کے جاؤں. تو پھر میں نے ملائیشیا کو ایکسپلور کیا، اور ملائیشیا ہم لوگ شفٹ ہوئے. بچوں نے اپنی ایجوکیشن کا آغاز کیا. میں اور میری مسز نے ایک بزنس انیشیٹو لیا، اور ہم چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے رہے. آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے الحمدللہ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائیڈ. میری فیملی بہت خوش ہے. ہمارے بچوں کا بہت ایکسپوجر ہوا، فیملی کا ایکسپوجر ہوا. میں اور میری وائف نے بزنس انیشیٹو لیے. تو اوور آل فیملی کی گروتھ ہوئی. میں صرف یہ جرنی آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، آپ کو کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے رسک بھی لینا پڑتا ہے. آپ کے لیے فائنینشیل چیلنجز بھی ہوں گے، آپ کے لیے مختلف جو ہے سائیکولوجیکل چیلنجز ہوں گے. آپ کو سوسائٹی بھی پریشرائز کرے گی، فیملی کی طرف سے بھی آپ کو پرابلم ہوگا. لیکن اگر آپ اور آپ کی فیملی اکٹھے ہیں اور آپ ڈیسیجن اکٹھے مل کے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا. ضرور اس بارے میں سوچیں کہ آپ نے اپنے کمفرٹ زون سے کیسے باہر آنا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اچھی طریقے سے چیزوں کو پلان کر کے چلیں گے، اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. آئی وش یو آل دا بیسٹ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.